اور جب قرآن پڑھا جائے تو توجہ سے سنا کرو اور خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اور اپنے پروردگار کو دل ہی دل میں عاجزی اور خوف سے اور پست آواز سے صبح و شام یاد کرتے رہو، اور دیکھنا غافل نہ ہونا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے پروگرام روشنی کے سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے قرآن فہمی کی اہمیت۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا انسان کو جمع و خون سے، پڑھ کہ آپ کا رب سب سے زیادہ کرم کرنے والا ہے، وہ جس نے قلم کے ذریعے تعلیم دی، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا۔ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین۔ سب تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ قرآن مجید کو سیکھنے کے لیے بیٹھنا ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے مطابق ان لوگوں کو مرحبا کہا جائے جو قرآن سیکھتے اور سکھاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے فرشتے بھی ہیں جو پھرتے رہتے ہیں اور ذکر کی مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں، یعنی ایسی مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں، ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں، پھر جب وہ ایسی مجلس کو پا لیتے ہیں جس میں ذکر ہو تو وہ ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیتے ہیں، یہاں تک کہ ان سے لے کر آسمان دنیا کا خلا بھر جاتا ہے، یعنی فرشتے ہی فرشتے ہر طرف پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب وہ متفرق ہو جاتے ہیں، یعنی جب ان کی جماعت بکھر جاتی ہے، جو علم سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو فرشتے آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ خود بھی جانتا ہے، وہ پوچھتا ہے تم کہاں سے آئے ہو؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ ہم زمین پر سے تیرے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری تسبیح کر رہتے ہیں، تیری تکبیر بیان کرتے ہیں، تیری تحلیل اور تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے سوال کرنے میں مشغول تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ مجھ سے کیا سوال کر رہے تھے، کیا مانگ رہے تھے؟ وہ عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے تیری جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جنت کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں نہیں یا رب۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری جنت کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ وہ عرض کرتے ہیں اور وہ تجھ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے وہ مجھ سے کس چیز کی پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تیری جہنم سے۔ اللہ فرماتا ہے کیا انہوں نے میری جہنم کو دیکھا ہے؟ وہ عرض کر نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اگر وہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ تجھ سے مغفرت بھی مانگ رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً میں نے انہیں بخش دیا اور انہوں نے جو مانگا میں نے انہیں عطا کر دیا۔ وہ جس مقصد کے لیے نکلے ہیں وہ اس مقصد ان کا پورا ہو جائے گا، اور جس چیز سے انہوں نے پناہ مانگی ہے میں نے انہیں پناہ دے دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتے کہتے ہیں کہ یا رب ان میں فلاں گناہ گار شخص بھی بیٹھا تھا، تو وہاں جو گزرتے ہوئے ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ آپ نے فرمایا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بھی بخش دیا، کہ ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ بیٹھنے والا بھی محروم نہیں رہتا۔ ایسی مجالس جس میں اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھا جاتا ہے، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، تو ایسی مجالس جو ہوتی ہیں بخشش کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ انسان سے کسی بھی قسم کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس سے جو گناہ ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سبحانہ سب کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ توفیق سے ایسی محفلوں میں شرکت کرنے کا ہمیں موقع ملتا ہے اور وہ ہماری بخشش کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ و بوجھ پیدا کر دیتا ہے۔ دین کی سمجھ میں قرآن مجید کا سمجھنا، اس کا علم حاصل کرنا، اس پر غور و فکر کرنا، اس کو اپنے عمل کے لیے مشعل راہ بنانا ہے، یہ ایک بہت عظیم کام ہے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ قرآن مجید کو بار بار سمجھنے کی کوشش کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورہ یونس کی آیت ہے کہ اے لوگو بے شک تمہارے رب کی طرف سے عظیم نصیحت ہے اور اس سے سراسر شفاعت ہے جو تمہارے سینوں میں ہے، یعنی یہ قرآن مجید تمہارے لیے عظیم نعمت بھی ہے اور سب سے بڑی نصیحت بھی ہے۔ پھر ایک جگہ اور ارشاد ہوتا ہے جو لوگ اس پر ایمان لائے جو تمام انسانوں میں سے اور اس پر یقین کر لیں تو اس کے لیے یہ ہدایت کا راستہ ہے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت کا ذریعہ یہ بن جاتا ہے۔ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ قرآن مجید سب سے اشرف علم ہے کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ بے شک یقیناً یہ رب العلیٰ کا نازل کردہ ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہماری زمین جیسی 1 بلین زمینیں ہیں
اور ان سب کا علم حاصل کرنا بہت مشکل ہے، جو کہ ان کا بنانے والا اللہ تعالیٰ ہے، جو ان کا علم جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہ کتاب دی اور ہمیں یہ علم دیا اور پڑھنے پڑھانے کی توفیق دی، پھر اس کو روح الامین جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، اور جن پر نازل ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں اور اس کائنات میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر یہ اترا ہے تاکہ تم خبردار کرنے والوں میں سے ہو، یعنی اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کر دو۔ شیخ صالح المجدد کہتے ہیں قرآن کا پڑھنا، اس کا سیکھنا، اس کا سکھانا، اس کا حفظ کرنا، اس کو حفظ کروانا، اس کا مطلب کرنا، اس کی تعلیم دینا، یہ سب سے افضل اور اشرف کام ہے جس میں وقت خرچ کرنا چاہے اپنا مال لگائے۔ اہل قرآن چاہے سیکھنے کے اعتبار سے ہوں یا سکھانے کے اعتبار سے، وہ تمام لوگوں سے افضل ہیں۔ قرآن کو حفظ کرنے اور فہم کرنے والے انہیں اہل اللہ کہا جاتا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک لوگوں میں سے کچھ اہل اللہ ہوتے ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں۔ پوچھا گیا ان میں سے کون لوگ ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل قرآن خاص لوگ ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کو سیکھیں اور سکھائیں۔ مسند احمد کی روایت ہے میں آتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ کسی بھی علم کا ملنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی ہوتی ہے، اور خصوصاً جو قرآن کا علم حاصل کر رہا ہو تو اس بندے پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے۔ علی ازدی ابن عباس کے پاس آئے، اے ابن عباس، سب سے افضل جہاد کون سا ہے؟ ابن عباس نے کہا، کیا آپ نے جہاد کا پوچھا ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ تو آپ نے کہا کہ میں آپ کو وہ بات نہ بتاؤں جو آپ کے لیے جہاد سے بھی بہتر ہے؟ آپ کسی مسجد میں جائیں اور وہاں قرآن پڑھیں اور سکھائیں۔ سورۃ سعد میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی بڑی بابرکت والی، یہ بڑی بابرکت ہے جس کسی کا قول پڑھا کہ جب میں اپنے کاموں میں بے برکتی محسوس کرتا ہوں تو قرآن کی تلاوت بڑھا دیتا ہوں، کیونکہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے تاکہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کریں۔ حسن بصری کہتے ہیں، قرآن اس لیے نازل کیا گیا تاکہ تم اس پر غور و فکر کیا جائے اور اس پر عمل کیا جائے، لیکن لوگوں نے محض تلاوت کو اپنا عمل بنا لیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ صرف تلاوت کر لیتے ہیں وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے، اس سے مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں کہ جہاں تک قرآن میں غور و فکر کا سوال ہے تو اس سے مراد ہے دل کی نگاہوں کو اس کے معنوں پر خوب گاڑ دینا اور اس کی فکر کو سمجھنا اور اپنے تمام فکر کو اس پر یکجا کر لینا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، بلا شبہ یقیناً ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، تو ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟ سورۃ الفجر میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا، ہے کوئی جو نصیحت حاصل کرے؟ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن میں تدبر غور و فکر کرتے ہیں، کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن کے لیے تالے نہیں کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرے اور ہم قرآن کو اپنا ساتھی بنائیں اور قرآن سے ہی اپنے مسائل کا حل تلاش کریں اور قرآن کی ہر آیت پر غور و فکر کرنے والا اللہ تعالیٰ ہمیں بنائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔